نماز جمعہ پڑھتے ہوئے اکثر لوگ چند غلطیاں کرتے ہیں۔ بعض لوگ تو اتنی بڑی بڑی غلطیاں کرتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ان کی نماز ہی نہیں ہوتی۔ مثلا بہت سے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جمعہ کے جو 2 رکعت فرض ہیں، فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت اور بعد والی 4 رکعت اور پھر 2 رکعت جو نماز ہے، ان میں نیت کیا کریں گے؟ جمعہ کی نیت کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نیت کرتے ہیں، بہت سارے لوگ ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ صحیح کیا ہے؟ اسی طرح بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے کہ جب ہم جمعہ کے 2 رکعت فرض امام کی اقتداء میں پڑھتے ہیں تو ہم نے امام کے پیچھے کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں ہم نے خاموش رہنا ہے۔ بہت سارے لوگ یہ چیز نہیں جانتے، جبکہ یہ بہت ہی اہم مسائل ہے، ان کا علم ہونا بہت ہی ضروری ہے۔ دیکھیں، نماز جو ہے نا، یہ سب سے افضل عبادت ہے، اور حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ قیامت کے دن سب سے پہلا سوال نماز کا ہوگا۔ اس لیے ہمیں جو نماز کے ضروری مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ یہ جو فرض ہے ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو جو ہے وہ زندگی گزر گئی ہے نماز ادا کرتے ہوئے، لیکن نماز کے جو ضروری مسائل ہیں وہی معلوم نہیں ہے۔ یعنی وہ اتنی بڑی بڑی غلطیاں کر جاتے ہیں نماز ادا کرتے ہوئے، جن کی وجہ سے نماز ہی نہیں ہوتی۔ اس طرح کے واٹس ایپ پر مجھے میسج آتے ہیں، وہ بتاتے ہیں کہ ہم اتنے عرصے سے نماز ادا کر رہے ہیں، 10 سال ہو گئے، 20 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، 30 سال ہو گئے نماز پڑھتے ہوئے، لیکن ہمیں کسی نے بتایا نہیں، ہم اتنی بڑی غلطی کر رہے تھے، یہ تو آپ نے بتایا، ہماری اصلاح ہوئی ہے۔ تو اسی طرح نماز کے جو ضروری مسائل ہیں نا، یہ ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے تاکہ ہم صحیح طریقے سے نماز ادا کر سکیں۔ اب آئیے جانتے ہیں کہ 4 رکعت جو پہلے والی اور بعد والی، اور پھر اس کے بعد 2 رکعت جو نماز ادا کرنی ہے، فرضوں سے پہلے 4 رکعت اور بعد والی 4 رکعت اور پھر 2 رکعت، ان میں نیت جمعہ کی کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی نیت کریں گے؟ یہ آگے چل کر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ سب سے پہلے امام کی اقتداء میں، امام کے پیچھے ہم جب 2 رکعت جمعہ کے فرض پڑھیں گے تو ہم نے کیا پڑھنا ہے، کہاں پڑھنا ہے، کہاں ہم نے خاموش رہنا ہے؟ دیکھیں، سب سے پہلے ہم نے نیت کرنی ہے۔ نیت جو ہے یہ ہم امام کی اقتداء کی کریں گے۔ فرض 2 رکعت فرض جمعہ، امام کی اقتداء کی نیت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ نیت کیا ہے؟ نیت اصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے، مستحب ہے۔ اگر زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرتے ہیں تو یہ بہتر ہے، ورنہ اصل نیت جو ہے وہ دل کا پختہ ارادہ ہے۔ آپ نے دل میں ارادہ کر لیا، یہی نیت ہے۔ اسی طرح نیت کرنے کے بعد امام صاحب تکبیر تحریمہ لگائیں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں تکبیر تحریمہ کہنی ہے۔ اب یہاں پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں کہ امام جب تکبیر تحریمہ کہتا ہے تو مقتدی جو ہے وہ تکبیر تحریمہ کہتے نہیں، بلکہ امام کہتا ہے نا اللہ اکبر، ہاتھ باندھے گا، یہ ایسے ہی خاموش کریں، ایسے ہی ہاتھ باندھنے کے، یہ غلط ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ نماز کی شرائط میں سے بھی ہے اور فرائض میں سے بھی ہے۔ اگر آپ تکبیر تحریمہ کہیں گے نہیں، یعنی ایسے ہی منہ بند ہے، الفاظ ادا نہیں ہوئے، ایسے ہی آپ نے بس، بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہم دل ہی میں کہہ رہے تھے، یاد رکھیے گا دل میں کہنا یہ درست نہیں ہے، اس طرح آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوگی۔ اگر آپ کی تکبیر تحریمہ نہیں ہوئی اس کا مطلب ہے آپ کی نماز ہی شروع نہیں ہوئی۔ تو تکبیر تحریمہ اتنی آواز میں ہونی چاہیے کہ اگر آس پاس کوئی شور نہیں ہے تو آپ کی آواز آپ کے کانوں تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے نا؟ یہ پہلی غلطی۔ دوسری غلطی کیا کرتے ہیں لوگ کہ امام سے پہلے ہی تکبیر تحریمہ مکمل کر لیتے ہیں، یعنی امام صاحب کہتے ہیں نا اللہ اکبر، اب یہ جیسے امام صاحب اللہ یہاں پر پہنچیں گے یہ فوراً سے اللہ اکبر، یہ بالکل غلط ہے۔ اگر امام سے آپ آگے بڑھ گئے تکبیر تحریمہ میں تو جب بھی آپ کی نماز شروع نہیں ہوگی۔ تو ایک غلطی کہ تکبیر تحریمہ ہم نے کہنی ہے، دوسری کہ ہم نے تکبیر تحریمہ اس طرح کہنی ہے کہ امام کے بعد ہماری تکبیر تحریمہ مکمل ہونی چاہیے۔ امام کی تکبیر تحریمہ پہلے کمپلیٹ ہو، اس کے بعد پھر ہماری تکبیر تحریمہ کمپلیٹ ہونی چاہیے۔ اگر امام سے ہم آگے بڑھ گئے تو ہماری نماز شروع نہیں ہوگی۔ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے، بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ تکبیر تحریمہ لگانے کے بعد امام صاحب بھی ثنا پڑھیں گے، مقتدی کے لیے بھی ثنا پڑھنے کا حکم ہے کہ وہ بھی ثنا سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک۔ امام صاحب ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد آگے تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، لیکن مقتدی جو ہے
ہم جو ہے امام کے جب پیچھے نماز ادا کریں گے، امام کی اقتداء میں ہم ثنا پڑھنے کے بعد خاموش ہو جائیں گے، ہم آگے نہیں بڑھیں گے، نہ تعوذ پڑھیں گے نہ تسمیہ، اعوذ باللہ بسم اللہ کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، جسٹ ثنا پڑھیں گے۔ ثنا کمپلیٹ کرنے کے بعد ہم خاموش ہو جائیں گے۔ اب امام صاحب تعوذ اور تسمیہ پڑھیں گے، اس کے بعد پھر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور پھر اسی طرح کوئی سورت ملائیں گے، قرات کریں گے۔ ہم نے امام کی قرات کو خاموشی کے ساتھ سننا ہے، ہم نے امام کے پیچھے قرات نہیں کرنی، ٹھیک ہے نا۔ امام صاحب جب قرات کمپلیٹ کر لے، اس کے بعد پھر وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں چلے جانا ہے، اور رکوع کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا، سبحان ربی العظیم، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح پھر جب امام صاحب کہے گا نا سمع اللہ لمن حمیدہ، اس پر ہم نے سمع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہنا، بلکہ ہم کھڑے ہوں گے اور کہیں گے ربنا ولک الحمد، یا پھر ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے نا۔ یہ مقتدی کہے گا، امام کہے گا سمع اللہ لمن حمیدہ، اور ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد، یہ ہم کہیں گے، سمع اللہ لمن حمیدہ ہم نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح جب ہم سجدے میں جائیں گے، امام صاحب سجدے میں جائیں گے تکبیر کہتے ہوئے، ہم نے بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا، مقتدی بھی پڑھے گا۔ اسی طرح اللہ اکبر کہہ کر جلسہ کریں گے، وہاں پر ہم بیٹھیں گے، جو دعائیں ہم کو آتی ہیں وہ پڑھ لیں گے اگر موقع ملے، ورنہ دوسرا سجدہ امام کی اقتداء میں کریں گے، تسبیحات پڑھیں گے۔ اسی طرح جب ہم دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے نا، امام صاحب جب دوسری رکعت کے لیے اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں پہنچیں گے، تو ہم نے امام کی اقتداء میں اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں قیام میں کھڑے ہو جانا ہے۔ اب ہم کچھ بھی نہیں پڑھیں گے، خاموش رہیں گے۔ امام صاحب جو ہے سب سے پہلے بسم اللہ پڑھیں گے آہستہ آواز میں، اس کے بعد پھر بلند آواز سے قرات کریں گے، سورہ فاتحہ پڑھیں گے، پھر کوئی سورت ملائیں گے۔ ہم نے امام کے قرات کو سننا ہے خاموشی کے ساتھ، سورہ فاتحہ قرات کچھ بھی نہیں پڑھنی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر تکبیر کہتے ہوئے امام رکوع میں جائے گا، ہم بھی تکبیر کہتے ہوئے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، تسبیح پڑھیں گے رکوع کی۔ پھر اسی طرح سمع اللہ لمن حمدہ امام کہے گا، ہم کہیں گے ربنا ولک الحمد۔ اس کے بعد سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تکبیر جاتے ہوئے سجدے کی تسبیحات، یہ تمام چیزیں امام اور مقتدی دونوں کہیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد پھر جب ہم قاعدہ بیٹھیں گے، التحیات جب بیٹھیں گے، تو اس میں ہم نے مکمل تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، یعنی عبدہ ورسولہ تک، یہاں تک مکمل۔ پھر اس کے بعد پھر درود پاک، درود ابراہیمی، اس کے بعد پھر دعائے معصورہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، یا پھر رب اجعل لی مقیم الصلاۃ، جو بھی آپ کو آتی وہ پڑھ لی، ٹھیک ہے نا۔ اس کے بعد امام صاحب سلام پھیریں گے، ہم نے بھی امام کی اقتداء میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ دائیں جانب، اور پھر السلام علیکم ورحمۃ اللہ بائیں جانب۔ اب آئیے بات کرتے ہیں کہ جو جمعہ کے 2 رکعت فرض ہیں، فرض پڑھنے سے پہلے والی 4 رکعت اور فرض ادا کرنے کے بعد والی 4 رکعت، اور پھر 2 رکعت جو نماز ہے، ان میں نیت جمعہ کی کریں گے یا پھر ظہر کی نماز کی کریں گے؟ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جمعہ کی نیت کرتے ہیں، بہت سے لوگ ظہر کی نماز کی نیت کرتے ہیں۔ تو صحیح کیا ہے؟ دیکھیں، جب آپ سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو 4 رکعت فرضوں سے پہلے اور پھر فرضوں کے بعد 4 رکعت اور پھر 2 رکعت جو ہے، یہ سنت مؤکدہ ہے، سنت غیر مؤکدہ نہیں بلکہ سنت مؤکدہ ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور یہ جو نماز ہے نا، یہ سنت مؤکدہ فرضوں سے پہلے اور بعد والی 4 رکعت اور 2 رکعت جو ہے، یہ نماز جمعہ کی ہی نیت کریں گے۔ بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں کہ جو پہلے والی 4 رکعت سنت ہے، ان میں ظہر کی نیت کرتے ہیں، اسی طرح فرض ادا کرنے کے بعد، فرض پڑھنے کے بعد جمعہ کے جو بعد والی 4 رکعت ہے، ان میں احتیاطاً ظہر کی نیت کرتے ہیں، یعنی 4 رکعت فرض احتیاطاً ظہر۔ یہ بالکل غلط ہے۔ جب آپ جمعہ کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں جتنی رکعت بھی آپ پڑھیں گے تو جمعہ کی نیت ہی کریں گے۔ جب آپ جمعہ پڑھ چکے تو ظہر کی نماز آپ پر سے ساقط ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے جمعہ نہیں پڑھا تو پھر آپ ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے، یعنی اگر آپ جمعہ نہیں پڑھ پائے تو اس دن آپ ظہر کی نماز ادا کریں گے۔ اگر وقت نکل گیا تو قضا پڑھیں گے ظہر کی نماز کی، اور اسی طرح فرض کی قضا کریں گے۔ اگر وقت ہے لیکن آپ جمعہ نہیں پڑھ پائے تو پھر آپ جو ہے وہ 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر کی نیت، اسی طرح 4 رکعت فرض اور پھر 2 رکعت سنت مؤکدہ، یہ ظہر کی نیت کریں گے۔ لیکن جب آپ جمعہ پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ جمعہ کی نیت ہی کریں گے، یعنی یہ جمعہ کی سنت ہے۔ اس میں جو پہلی والی 4 رکعت ہے ان میں نیت کریں گے 4 رکعت سنت مؤکدہ قبل الجمعہ،
اور بعد والی جو 4 رکعت ہیں ان میں 4 رکعت سنت موقدہ بعد از جمعہ، قبل از جمعہ اور بعد از جمعہ کی نیت کریں گے، یہ جمعہ کی ہی سنت ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں کہ مجھے اس طرح معلوم ہوا کہ کافی دفعہ میسج آیا واٹس ایپ پر، تو انہوں نے بتایا کہ ہم نیت کرتے ہیں ظہر کی نماز کی، کیونکہ جمعہ کے تو صرف 2 رکعت فرض ہیں، باقی جو سنت ہیں یہ ظہر کی ہیں۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، یہ ظہر کی نماز کی نیت نہیں کریں گے بلکہ جمعہ کی ہی نیت کریں گے۔ جو امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو شرعی مسائل جاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری زیادہ تر کوشش ہوتی ہے کہ نماز کے مسائل جو ہے نا یہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ اب تک جتنی بھی میرے چینل پر ویڈیوز ہے میرے خیال سے سب سے زیادہ جو ہے نماز کے مسائل پر ہی ہوں گی، تو اس لیے نماز کے مسائل ہمیں ضرور سیکھنے چاہیے، اس کے بجائے کہ ہم شرم میں رہیں۔ تو دین سیکھنے میں ہمیں بالکل شرم نہیں کرنی چاہیے، جو بھی مسئلہ ہے آپ کھل کر جو ہے وہ پوچھ سکتے ہیں، اگر آپ کو آتا ہے تو ٹھیک، نہیں تو آپ کسی صاحب علم سے معلوم کر لیں، تاکہ یہ جو فرض ہے، یہ جو نماز ہے، یہ جو عبادت ہے، ہم صحیح طریقے سے ادا کر سکیں۔ مجھے امید ہے آپ کو میری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اس ویڈیو سے اگر آپ کو کچھ سیکھنے کو ملا ہے تو کامنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا بالکل نہ بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔